بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد میرے ایمانی بھائیو، پہلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے بتایا تھا کہ دو مسئلے ایسے تھے کہ جن سے مشرک بہت حیران تھے۔ ان میں سے ایک تھا انسانی رسول پر اعتراض کہ ایک بشر، ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا۔ اس سے پہلی والی مجلس میں آپ نے اس کا جواب جو پروردگار نے اپنے قرآن میں دیا تفصیل کے ساتھ اس کو سنا۔ دوسرا مسئلہ ان کے لیے جس پر وہ بڑے حیران تھے وہ تھا آخرت کا انکار۔ آخرت کا انکار دوسرا بڑا مسئلہ تھا۔ بقول حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ایک تو آخرت ان کے تصور اور خیال سے بہت اونچی بات تھی، دوسرے اس بارے میں گزشتہ انبیاء کے تفصیلی بیان بھی ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انسان جس وقت مر کے مٹی ہو جائے گا اور ہڈیاں بھی گل جائیں گی، پھر وہ قیامت کے دن کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے اور کیسے اپنے مالک کے سامنے زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس لحاظ سے کچھ لوگ تو بالکل ہی دہریہ قسم کے تھے کہ بس زمانے کی مشکلیں اور آسانیاں، جو کہتے تھے کہ بس زمانے کی مشکلیں اور آسانیاں نیز حالات کی الٹ پھیر ہی زندگی اور موت کا باعث ہیں۔ ان کی سوچ کو قرآن کریم اس طرح بیان کرتا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہم کو تو بس زمانہ ہی مارتا ہے، بلکہ ایک بڑا ظالم کافر ایک مرتبہ بہت پرانے مردے کی ہڈیاں کہیں سے لے آیا اور ہڈیوں کو اپنے ہاتھ میں مسل کر ان کی گرد بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونک کر نعوذ باللہ کہنے لگا، کون ان ہڈیوں کو زندہ کر سکے گا؟ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق اور زمین و آسمان، چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا خالق مانتے تھے، لیکن مردے کو زندہ کرنا یہ مشکل سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے سورہ یاسین میں اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا
فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اور ہمارے بارے میں تو باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے. کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی. کہہ دو ان کو وہی زندگی دے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم ذرا سی دیر میں اس آگ سلگانے کا کام لیتے ہو. بھلا جس ذات نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی مکمل مہارت رکھتا ہے. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو جاتی ہے. نیز سورہ واقعہ میں ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے. نیز سورہ صافات میں بھی اس طرح ذکر کیا گیا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور بھلا کیا ہمارے پچھلے باپ دادوں کو بھی کہہ دو کہ ہاں تم ذلیل بھی، اور وہاں کہہ دو کہ تم ذلیل بھی ہوں گے. ان تمام باتوں کا قرآن کریم اس طرح جواب دے رہا تھا کہ جس سے صرف دماغ ہی نہیں بلکہ دل بھی مطمئن ہو رہے تھے. پھر وہ تھے بھی عربی اور فصیح عربی جاننے والے، اس لیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور بہتی ہوئی دریائی لہروں کی طرح قرآن کی روانگی ایسی چیز تھی جس کی طرف ان کے دل جھکتے ہی چلے جاتے تھے. اور انشاءاللہ آگے وہ قصے بھی آئیں گے کہ قرآن پاک ایک بار سن لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو قرآن سننے سے دور رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے. پھر وہ چوری چوری چھپ چھپ کر قرآن کریم سنتے تھے، لیکن ضد، نفرت اور خود غرضی ایسی تھی کہ قرآن کریم کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے کہ قرآن کریم نے یہ مضمون اس طرح بیان کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور ان لوگوں نے کہا جو کافر ہیں کہ تم اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. کچھ تو اتنے ضدی تھے کہ جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتے تھے خدایا جو ہمارے حصے کا عذاب ہے وہ ہمیں یہی دنیا میں ہی دے دے. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا
قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا خدایا تو ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارے حساب کا حصہ دے دے۔ کچھ تو حدوں کو ہی پار کر گئے، وہ کہنے لگے خدا اگر حقیقت میں ہی یہ دین سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ ہم بھی جان جائیں کہ واقعی یہ دین سچا ہے۔ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعتاً ہی برحق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا پھر ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ کچھ نے تو بہت ہی بےہودہ اور نفرت بھرا مطالبہ کیا کہ اگر آپ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر آپ کی تصدیق کیوں نہیں کروا دیتا، مردے زندہ کیوں نہیں ہو کر کیوں آپ کی تصدیق نہیں کرتے، مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیوں باغ نہیں بنا دیتا، اور آخری بات یہ کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک ایک خط لے کر آ جاؤ جس میں ہمارے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہو کہ میرا نبی ہے، آپ ان پر ایمان لے آؤ۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھیج دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ان کی مانگی ہوئی ہر چیز ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے رکھ دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا، مگر ایسا ایمان نہ مطلوب ہے نہ معتبر۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا، اور کہتے ہیں ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے چشمے نہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجور اور انگور کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ اے پیغمبر کہہ دو سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، کہ جب حج کا موسم آیا، مشرکین مکہ کی سازشیں، خیر دن گزرتے جا رہے تھے
وقت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازنا تھا وہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے اور سخت سے سخت مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ مشرک بھی ایمان سے روکنے کے لیے جتنی محنتیں کر سکتے تھے کر رہے تھے۔ اسی دوران حج کا موسم آ گیا، مشرکین کے پیٹ میں درد شروع ہونے لگا کہ باہر سے جو لوگ آئیں گے وہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسلمان نہ ہو جائیں۔ باطل ہر دور میں اسی طرح حق سے ڈرتا رہا ہے، حق باطل سے کبھی نہیں ڈرا۔ انہوں نے فوراً میٹنگ بلائی جس میں مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے کہ حج کے موسم سے پہلے کوئی ایسی تدبیر بناؤ کہ لوگ اس دین سے دور رہیں، کوئی شخص بھی ایمان کے قریب نہ پھٹک سکے۔ پھر یہ مشورے آئے کہ ہر ایک شخص اپنے ذمہ ایک ایک کام لے لے، اور سب سے بڑا کام یہ تھا کہ مکہ سے باہر جا کر لوگوں کو اس دین سے ڈرایا جائے کہ کوئی قرآن کریم سننے ہی نہ پائے، بلکہ اپنے کانوں کو بند کر لے، ورنہ جو سن لے گا اسے تو قرآن کریم اپنی طرف کھینچ ہی لے گا، کنارے پر تو رہنے ہی نہیں دے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی طے ہوا کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی ان پر نظر رکھی جائے، اور یہ خاص ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدبخت چچا ابو لہب نے اپنے ذمہ لے لی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لوگوں کو کہتا، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ میرا بھتیجا ہے مگر باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر سابی بن گیا ہے، یعنی دین سے الگ ہو گیا ہے۔ لیکن اس میٹنگ میں ایک سوال مجلس پر چھایا رہا کہ تم لوگ ان کو کہو گے کیا؟ ابھی تک تو ان کا کوئی لقب ہی متعین نہیں ہوا۔ تم میں سے کوئی ان کو شاعر، کوئی کاہن اور کوئی جادوگر کہتا ہے، پہلے کوئی لقب تو طے کر لو۔ ابو جہل بڑا چالاک آدمی تھا، اس کا کام ہمیشہ دوسروں کو آگے کرنے کا تھا۔ مشہور روایت کے مطابق اس نے ولید بن مغیرہ نام کے ایک سردار سے کہا، صاحب یہ بات آپ ہی بتا سکتے ہیں، آپ جیسے عقل مند سردار کے ہوتے ہوئے کہ دوسرا کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنی تعریف سنتے ہی پھولے نہ سمایا اور تیوری چڑھائی اور غصے سے منہ بنایا اور کہنے لگا، یہ قرآن تو بس ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس کو پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ مشرکین کی ناکامی، مشرک سردار اپنے مشن میں کیسی بری طرح ناکام ہوتے تھے کہ اس کے لیے صرف ایک قصہ بطور مثال کے سن لیجئے۔ مشرک سردار اور ان کے کارندے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے ہر راستے پر بیٹھ کر آنے والوں کو دین اسلام سے ڈرا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اس طرح اور زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس طرح اور زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا تعارف ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ مشرک مکہ سے باہر ہی ایک راستے پر کھڑے ہو گئے، جہاں سے گزرتے ہوئے قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمرو دوسی ان کو مل گئے۔ مکہ والوں نے ان کو دین اسلام اور مسلمانوں سے، خاص طور سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ڈرایا اور ان کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کلام پیش کرتے ہیں جس کو سننے کے بعد انسان ان کا ساتھی بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ روئی لو
اور اپنے کانوں میں رکھ لو، آپ سچے اور سادے آدمی ہو، ہمیں ڈر ہے کہیں آپ کسی مسلمان کے جال میں نہ پھنس جائیں یا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر وہ کلام نہ سنا دیں۔ حضرت طفیل بن عمرو خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جہالت کے طریقے کے مطابق عمرہ کیا، پھر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت ہی نورانی شکل کے بزرگ حتیم کے سامنے لوگوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں، لیکن لوگ سنتے ہی نہیں بلکہ تیکھی نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اچانک ہی خیال آیا کہ میں تو اپنی قوم کا پڑھا لکھا سردار ہوں اور خود شاعر بھی ہوں، اچھی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہوں، پھر میں نے کیوں اپنے کان بند کیے ہیں؟ اس پر میں نے اپنے آپ کو کوسا اور کہا تجھے تیری ماں روئے، تو نے کیوں اپنے کان بند کیے ہیں؟ یہ کہہ کر میں نے فوراً اپنے کانوں سے روئی نکال لی اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنی نورانی شکل والے بزرگ کون ہیں اور یہ لوگوں سے کیا کہہ رہے تھے؟ لوگوں نے جواب دیا یہی ہیں وہ جن سے ہم آپ کو روک رہے تھے اور ان کی بات سننے سے منع کر رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے ایک آدمی سے پوچھا کہ ان کا دولت خانہ کہاں ہے؟ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے تک میری رہنمائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اندر بٹھایا اور میں نے آپ کو پوری بات سنائی۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے مالک حقیقی کا کلام سنو پھر فیصلہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ اخلاص سنائی اور اس کا سننا تھا کہ قرآن کریم کے نور سے دل منور ہو گیا، وہ نور میرے دل میں گھر کر گیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے، لیکن وہ کر کچھ نہ سکتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی چالوں اور ان کی سازشوں کا نتیجہ انہی کے خلاف نکلتا تھا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ تو طرح طرح کی چالیں بنانے میں لگے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ تو اے پیغمبر آپ کافروں کو ڈھیل دے دیجئے، بس تھوڑی سی ڈھیل اور دے دیجئے۔ میرے ایمانی بھائیوں، بات قرآن کریم کے آخر کی چل رہی ہے، تو چلیے لگے ہاتھوں مشرکین کے سردار عتبہ کا بھی اس طرح کا ایک قصہ سن لیجئے۔ ابو جہل کی سرداری میں مشرکین کی میٹنگ چل رہی تھی، آخر کیا کیا جائے؟ مسلمان تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، نہ مار پیٹ سے ڈرتے ہیں، نہ ہی موت کی دھمکی کا کوئی اثر ان پر ہوتا ہے۔ کچھ تو سوچو، آخر اس مسئلے کا کریں کیا؟ ابو جہل بڑی شرارت سے خود پیچھے رہ کر دوسروں سے مشورے پوچھتا تھا۔ اس پر عتبہ نام کا ایک سردار بولا آپ مجھے کچھ اختیار دے کر بھیجو، میں ضرور ان کو کسی بات پر لا سکتا ہوں اور صلح کا کوئی راستہ نکال سکتا ہوں۔ ابو جہل اور دوسرے چالاک سردار بولے یقیناً آپ جیسے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والے اور ملکوں گھومنے والے سردار ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، کیونکہ آپ زمانے کے گرم و سرد اور حالات کے تھپیڑوں سے واقف ہو۔ چنانچہ سب بیک زبان بولے ہماری طرف سے آپ کو پورا اختیار ہے، یا اپنا دین چھوڑ کر جس بات پر بھی آتے ہیں آنے دیجئے۔ عتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے ہی میٹھے انداز سے کہنے لگا بھتیجے میں آپ کے پاس آپ کی قوم کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں، آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں آپ کی وجہ سے خاندان تقسیم ہو گیا ہے، گھر گھر میں فتنہ اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، بھائی بھائی پر آستینیں چڑھا رہا ہے، آپ اس مصیبت کا کوئی حل بتاؤ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بات پوری کر لیجئے، جو کہنا چاہتے ہو کہیے۔ عتبہ نے کہا بھتیجے اگر آپ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مکہ کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو میں سارے مکہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، ہم سارے آپ کو اپنا بادشاہ بنا دیں گے، آپ بادشاہ بن جائیے، لیکن ایمان اور اسلام والی یہ باتیں نہ کریں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے مال و دولت کمانا چاہتے ہیں
تو میں ساری قوم کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ یہ دعوت چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اگر اس طرح آپ بڑے بن کر کسی خوبصورت حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری، جہاں آپ کہیں گے وہاں آپ کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تو پھر بتائیے آپ پر کوئی جادو جنتر تو نہیں جس سے دیوانگی لاحق ہو گئی ہو، پھر ہم سب مل کر آپ کا حکیموں کے پاس علاج کروائیں، آپ کا علاج کروائیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ پر کسی جن وغیرہ کا سایہ ہو گیا ہے تب بھی بتائیے، ہم کسی اونچے درجے کے جھاڑ پھونک کرنے والے عامل کو لائیں گے جو آپ کا بہت اچھا علاج کرے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری بات بلکہ اپنے رب کا کلام سنو اور فیصلہ کرو۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ شروع سے پڑھنی شروع فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ ترجمہ بھی سن لیں۔ یہ کلام اس ذات کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے جو بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عربی قرآن کی شکل میں یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں علم حاصل کرنے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔
یہ قرآن خوشخبری دینے والا بھی ہے اور خبردار کرنے والا بھی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ تم ہی جیسا ایک انسان ہو، البتہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم اپنا رخ سیدھا اسی کی طرف رکھو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ اور بڑی تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان کا حال یہ ہے کہ آخرت کے وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور ان کے لیے بے شک اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کہہ دو کہ کیا تم واقعی اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ ذات تو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے، اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں، اس میں برکت ڈال دی، اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کی، سب کچھ 4 دن میں تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، اور زمین سے کہا چلے آؤ، چاہے خوشی سے یا زبردستی۔ دونوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 2 دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے ساتھ آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب حکم بھیج دیا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو چراغوں سے سجایا اور اسے خوب محفوظ کیا۔ یہ اس ذات کی نفی تلی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی مکمل۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اس کڑکے سے خبردار کیا ہے جیسا کڑکا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن پاک کا اس پر ایسا اثر ہو رہا تھا کہ اس کا رنگ بدلا جا رہا تھا، پھر سیدھے بیٹھنے سے بھی مجبور ہو گیا، دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر بڑی مشکل سے بیٹھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے دوسرے رکوع میں قوم عاد اور قوم ثمود پر آنے والے عذاب والی آیتیں پڑھنے لگے، وہ گھبرا گیا اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسا ابھی یہ عذاب ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اس پر وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے آگے رکھنے لگا کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ عذاب آ ہی نہ جائے۔ پھر قوم اور خاندان کا واسطہ دینے لگا کہ بس کرو آپ کا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے رب کا کلام پیش کر دیا، اب آپ خود فیصلہ کرو۔ عتبہ واپس ہوا، اس کے پاؤں بھی سیدھے نہیں رکھے جا رہے تھے، تھر تھر کانپتا گرتا اٹھتا جا رہا تھا۔ قریش ابھی اسی طرح حرم پاک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل دیکھ کے ہی سمجھ گیا اور کہنے لگا یہ وہ چہرہ نہیں جو عتبہ یہاں سے لے کر گیا تھا، لگتا ہے اس پر بھی جادو ہو گیا۔ خیر، عتبہ پانی پی کر بولا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا آپ بہت اونچے مقام کے شاعر اور تجربہ کار ہیں، آپ کا کیا کہنا؟ اس نے کہا میں نے ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، اور میں خود بھی شاعر ہوں اور بڑے بڑے شاعروں کا کلام بھی جانتا ہوں۔ خدا کی قسم جو کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں وہ قطعاً شاعری نہیں، اس میں کاہنوں کی کہانت کی بھی کوئی ملاوٹ نہیں۔ وہ ایک ایسا اونچا اور مقدس کلام پیش کرتے اور سناتے ہیں جس میں عجیب قسم کی روشنی اور نور ہے، وہ عجیب میٹھا اور رسیلا کلام ہے
جو دل کی تاروں کو ہلا دیتا ہے اور آدمی کو سننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ حضرات ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو اس میں تمہاری بھی عزت ہوگی، تمہیں بھی فخر ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے خاندان کے ہیں۔ اگر زمانے نے ان کے ساتھ وفا نہ کی تو باقی دنیا ان سے خود نمٹ لے گی اور ان کا خون تمہارے سر پر نہیں آئے گا۔ اس پر ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداروں کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن وہ بہت چالاکی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہتے لگا کر ہنسنے لگا۔ عتبہ پر بھی وہی جادو ہو گیا جو ان کی باتوں میں آ گیا ہے۔ عتبہ کو ابھی ایمان تو نصیب نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ حالات سے ڈر کر کہنے لگا میں نے تو بس اپنی رائے پیش کی ہے، باقی برادری کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ اس طرح لوگ اپنے اپنے تبصرے کرتے ہوئے اٹھ گئے اور پنچایت بغیر کسی فیصلے کے برخاست ہو گئی۔ میرے ایمانی بھائیو، عتبہ کے قصے میں اصل میں قیامت تک ایمان والوں پر ایمان کی وجہ سے آنے والے حالات کی ایک جھلک ہے کہ کس طرح ایمان والوں پر مجنون اور پاگل ہونے اور جن بھوت کا سایہ ہونے کا الزام لگایا جائے گا، اور مال و دولت، نیز عہدوں اور حوروں پریوں سے شادی کی لالچ کے سبز باغ دکھائے جائیں گے، اور وہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزریں گے۔ لیکن ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا رہے گا۔ آج دنیا بھر میں ہم یقیناً ان ساری آزمائشوں سے دوچار ہیں، ہمارا رب ہی ہماری کشتی پار لگائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، میرے ایمانی بھائیو،